دماغاں شماغاں نال کہانیاں نہیں بننیاں، اسی وقت کام گڑبڑ ہو جائے گا، اسی وقت گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ سسٹم یہ گل میں بابے نے بھی کی تھی، اے جڑی گل میں تواڈے نال کر رہے ہیں نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بلکہ لائیو بھی انہوں نے چلایا ہوا ہوگا یہ پروگرام۔ اے گل میں بابا جی خادم رضوی صاحب نے کی تھی بند کمرے وچ بیٹھ کے، میں کہا بابا جی یہ گل میری سن لو تساں، نہ میرا ہے نہ کھاتا نہ تہاڈا ہے، تہاڈے دل وچ آیا تسی ٹہ جاؤ گے، میرے دل وچ آیا میں ٹہ جاؤں گا، سن سنبھالنے والے صرف مصطفیٰ کی ذات۔ ہن تک جہاں سنبھالیا ہوا میرے تو کوئی باپ پیر نہیں تھا، میرے والد صاحب فوج میں رینجر میں یہ رینجر ہوتی ہے فوج رینجر، اس میں انسپکٹر، میں نے دیکھی نہیں 15 دنوں کا تھا میں فوت ہو گیا، بالکل میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میرے دادا بھی فوج میں تھے، میں نے باپ کو نہیں دیکھا، دادا کو وہاں سے دیکھتا وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی۔ میری شلوار اور تو قمیض ہو گئی، سائیکل ایک ضرورت پڑ گئی تھی وہ بھی کوئی نہ مل سکتی، مجھے اپنی اوقات کا سارا پتا ہے۔ چپل ایک مرتبہ میرے پاس نہیں تھی تو میرا ایک ساتھی چوری کر کے کسی کی چپل پروگرام سے جلسے سے لیا، آفس ہی ہوں نہیں آئے، نہ جان کے نہ ملا گا، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم تمام بنا ہے، وہ جتی چک کے لایا، میں کہا بھیا یہ کسی بھی گل ہے، وہ میں اتوں لایا جتی اگر جلسے سے میں کہا یار آپ ننگے پھرتے ننگے میں جتی کو نہیں سی میں ننگا مدرسے میں پھرتا تھا، تو میں نے اس کو بلایا کتوں لایا ہے جلسے سے، میں کہا واپس چھڑ کے آ جا، سیدھی رکھ کے آ جا، سرکار جب جتی پھا لاؤں دے دیتی تو مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے میں کبھی بھی نہیں سوایا سلائی۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے میرا پروگرام ہے، ابھی گھر والے کراچی گئے ہوئے ہیں، میں نے یوسف شاہ کو ڈکٹیشن دی ہوئی ہے، 1000 جوڑا سلا سلایا نئے پڑے ہوئے ہیں، میں نے یوسف کو بولا اگلی 11 پر انشاءاللہ سلا چھوٹے گھر کے جو بندہ پانا چاہے وہ بھی لے جا سکے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، میں نے کبھی نہیں سلا اور ابھی میں نے استعمال ہی نہیں کیے اتنے کپڑے پڑے ہوئے، چپلاں اتنی پئی ہوئی جڑی میں پائی نہیں، سرکار جب دیتے ہیں تو ہیڈ دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ میرا کوئی باپ دادا جناب پیر تھے تو میں بھی پیر ہوں، پیر بھی غریب پریشان ہے سارے پھر ہو گئے میں انہوں نے ادھر وہ پریشان کیا کرتا ہے، کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے، ہاں پھونکتا ہوں حق محمد یا محمد 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 لاؤ کوئی پاٹ کر سکتا ہے مار پتر جمعیت کر کے دیکھا اس نام تو اللہ نے نہیں کاٹنا۔ حدیث کی بات میں یوں کا وقنا نے بین ید اللہ تعالیٰ بندے اللہ کے سامنے شاہ جی کلو سننا اللہ پاک فرمائے گا وَيَامُرُ اللَّهُ تعالیٰ مَا إِلَى الْجَنَّةِ دس جاؤ جنت، وہ کہیں گے یا اللہ ایسا کوئی نہیں ہو جائے کم کیتا کوئی نہیں جدی جزا بغیر کچھ برتیب تو جنت جناز جاؤ، اللہ پاک فرمائے گا تیرا نام محمد نہیں تیرا نام احمد نہیں، ارے یا اللہ نام تو یہی ہے اور جاؤ جاؤ ساڑھے یار کا نام ہے نام اس بڑی لگتے اللہ رکھتا ہے ایسی نہ کریے پھر تو کوئی گل نہ ہوئے اپنی نیتوں صحیح رکھو درست رکھو لوگوں کی عزت کرو پیار کرو۔ یہاں استان شریف کا جو عملہ ہے اس کو بھی میں نے ٹائٹ کیا ہے کہ نہ بھی یہاں پر میں ہوں تو لوگوں کا گل انج کرو کہ انہوں کا دل سینے میں نکل کے تھوڑی مٹھی پانی پلانے نال کی ہوتا ہے کملے ہو تھوڑا کچھ پھٹتا ہے زمین میں جو پانی اللہ پہ کر گیا انج ہی ہے وہ کیا ہے جی وہ جڑی آگے سورہ ملک دی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللہ فرماتا ہے جے تھلوں میں پانی زمین کو غائب کر دیاں تو دسو پھر کون ہے جڑا لے آوے یہ تو نعمت اللہ نے دی تو کچھ نہ کر سکو کسی سنگی نال انہوں پانی پلا چاہ پلا سکتے ہو چاہ پلا ایسے سنگی میں یوسف شاہ وغیرہ عملہ جڑا ہے اللہ دے فضل پکے ٹائٹ نے انہوں نے کیا ہے ہمیں ایسا کسی تکلیف دور نہ ہو کر سکا تو کم از کم جڑا بندہ ہے پہلے وہ روٹی رہے اور ٹائمنگ نال نہیں
کوئی 12 بجے روٹی کا ٹائم ہے، رات کو 8 بجے روٹی کا ٹائم ہے، ایک بندہ ملتان اٹھ رہا ہے، وہ اتنے پہنچ رہا ہے 4 بجے، وہ کی قصور ٹائم لنگ گیا روٹی کا لہذا بہ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ بات درست نہیں، اور یہاں پر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے، قرآن شریف کی قسم ایسے لنگر کھانا لنگر کھانا ہے تو نہیں پتا مجھے، بس ہر وقت عرب صاحب سے میں پوچھتا ہوں تو وہ یہ بتلاتے ہیں کہ نبی جا رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، لنگر کھانے میں ہے اتنا پیسہ، میں تو ماشاء اللہ میں نے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا لنگر کے پیسے، بلکہ اگر کوئی بندہ مجھے ویسے نظرانہ دے جائے اس وقت کوئی 2-4 دے جاتے ہیں نا یہ جناب کی خدمت ہے، اس وقت کوئی دے جائے وہ بھی میں کبھی نہیں رکھتا، یہ سسٹم صرف استانے شریف کا ہے، لہذا یہ سارا ہی سلسلہ ادھر ہی جاتا ہے، کبھی تھوڑ نہیں ہوئی، کبھی کمی نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ رسول پاک کے ساتھ وفا کریں، لالچ چھوڑ دیں، لالچ نہ کریں، ہوس نہ کریں، تکبر نہ کریں، عاجز بندے بن جائیں، اپنے من کو صاف کریں، آپ کا من صاف ہوگا آپ کا رب آپ پر مہربان ہو جائے، صاف من والوں کی مدد فرماتا ہے اللہ۔ سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی رب ملتا ناکیاں ٹوٹے تکان ملتا ڈڈا مچھیاں، جی رب ملتا بال بنایا تکان ملتا پھیڈاں سسیاں، جی رب ملتا جتیاں سدیاں تکان ملتا دانداں کھسیاں، پر رب انہوں نے ملتا بہو نیتاں جنہاں دیا سچیاں، نیتاں سچیاں رکھو دوستوں، کرم ہو جیسا، مہربانی ہو جیسا، سبھی لجپال ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں آپ کو، میں بھی بھکاری ہوں اس دروازے کا جس کے آپ سارے بھکاری ہیں، اور وہ دروازہ ہے رحمت اللہ علیہ، کوئی دعویٰ شعبہ کو نہیں ہے ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے، میں حضور کے کتوں میں سے ایک کتا ہوں، حضور کے خدام میں سے ان کے خداموں کے خداموں کے خداموں کے خداموں کے خویدم ہوں، وہ بھی اگر وہ قبول فرمائے اتنے اعلیٰ حضرت سے جانے پہ بول دیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، یہ گل اور کی تھی تو سب بابی نے شعر پڑھے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ کاش شہنشاہ بغداد کی طرف مجھے خطاب آ جائے کہ ہم رضا جڑے میرے خدام نے نا خدمت کرنا نے جھاڑو شروع دینا نے انہاں دی درگاہ دا تو کتا ہے تو میری قسمت کھل جائے، اس پاک دا بھی نہیں اگے جھاڑو دینا نے ادا ہوئے، اگر یہ بھی مل جائے خطاب کو بڑی بات ہے، ہم نکمے سے لوگ ہیں، ہماری عزت سرکار نے بنائی ہوئی ہے، سرکار پاک کا ہم نام لیتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے اور کبھی نہیں، بس سرکار پاک دی جڑی نام دی لذت ہے وہ پھر وہ دی قیمت کوئی وہ پھر بڑی شے ہے، اور شکر ہے کہ یہ اطمینان بھی نصیب ہے، اطمینان میں اگلے دن میری بھائی کی طبیعت صحیح نہیں سی، اماں جی میری والدہ آئی ہوئی ہے میری گھر میں، میں نے فرمان لگا کہ بھائی تیرا رو رہے سی کہ بیماری نہ جاؤں فوجی نہ ہو جاؤں، میں آتا ہے اماں جی اس کو کہیں تسلی دے، ابھی بھی وہ سن بھی نہیں ہے کمرے میں میری بات، اماں جی میں کہا اماں جی انہوں نے تسلی دیو ورنہ تو ساری نہیں ہے، انہوں آخو خطرہ کا دائی مجھے تو سرکار پاک ہو یقین کرو، اور ساتھ ہی میں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بچے بیٹھے ہوتے تھے، میرے بیٹی بیٹے سارے، ان کو میں نے کہا یاد رکھنا کل تمہارا باپ اگر ہو جائے کوئی چلانا چلانا نہیں، اور یہ سن لو ابھی تمہارا باپ دنیا سے مطمئن جائے گا انشاءاللہ، کہ بالکل میں تسلی نہ جاؤں گا، بالکل کوئی میں پریشانی نہیں، میں سرکار پاک کی برگاہ میں جاؤں گا تو میرے اطمینان ہے بھائی سائیں کرم دی نگاہ فرما دے، اس طرح تسا سارے میرے بھی سنگی ہو جو سنگی سلسلے میں داخل میں انہاں سارے ہوتے خصوص بالخصوص یہ میری خاص پیر حکم دیتا ہوتا ہے، میں نوکر ہوں آپ کا، میں درخواست پیش کرتا ہوں آپ کو عاجز ہو جاؤ، سارے سلسلے کا تر رہا امتیاز ہوئے پیار محبت ایک دوسرے کو ملو نہ تو تکڑا نہ بندہ پریشان ہو جائے یہ نہ محبت لے آندی کتھوں سبحان اللہ تو سب کہہ جی یہ ساڑی نہیں ہے سرکار دی اسی گئے ہیں اصل گناہاں دیا پڑھنا ہوا ساڑھے آئے کے حضور نے پردے پھائے یہ کم کرو گے تو انشاءاللہ فضل ہو جائے جنہیں سنگی دعاوں واسطے آئے انہیں سارے ریکویسٹ کر دیں کہ جتنے سنگی دعا واسطے
بس ہم دعا کرنے لگے لیکن کہاں تو جانا کسی تو جہاں سنگی دعا واسطے آئے انہیں سارے اطمینان رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ کن بچا ہو کہ پتر ساڈا نہیں دعا کر دے ابھی بدلا دے تم سب. جس کی اولاد نہیں ہے وہ منت مانے اللہ پاک کی برگاہ میں آج کھڑا کر کے دیے بس ٹھیک ہے کافی سمجھیے ابھی منت مانو اللہ پاک کی برگاہ میں میرے سے نہیں اللہ سے. اگر اللہ پاک آپ کو بیٹا دے گا تو اس کا نام محمد علی رکھے سبحان اللہ یا محمد احمد رکھ لیں. اگر ایسے نام پہلے گھر میں موجود ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے تو محمد ابو بکر رکھ لیں محمد عمر رکھ لیں محمد عثمان رکھ لیں 40,000 میں حضور. اگر بیٹی پیدا ہو تو فاطمہ رکھ لیں. یہ منت اللہ سے ماننی 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے روزہ. اگر کوئی مولوی صاحبان ہے اور بے اولاد ہے انہیں پھر پورا پڑھنا پڑے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ تساں پڑھنا ہے 300 باری انشاءاللہ تمہیں برکت. بیٹھو گل کے دوران نہیں گلی آئی اتھی پیچھے پیچھے اور پیچھے ایک تنظیم سے کھا گئے میری جان پاڑے دے قربان جڑے نال سنگیت ہے تساں سارے اکٹھے ہو جائے اس طرح سنگیت کو پیار نہ بیٹھا تاکہ وہ گل جڑی ہو رہی ہے وہ پھر جنوں ملنا شرنا شروع کر دے تے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھائی 300 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کی روزی میں کبھی کمی نہیں ہونے دے. کس میں؟ دوسری بات اس کو اگر میں اولاد ہے تو اولاد دے گا. تیسری بات اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کے اناج میں غلے میں برکت پیدا کر دے گا. چوتھی بات اگر ان ایام میں کوئی دشواری ہے دقت ہے مشکل ہے کثرت سے استغفار کرنے سے وہ دقت دور ہو جائے گی. یہ جڑیاں میں گلاں کردا پیا یہ سائیاں فرمائیں سبحان اللہ سائیاں سرکاراں فرمائیں. اور تساں آپ دسو کہاں سے جو یہ 1440 ہجری ہے وہ سارے مزاج بڑے بابا جی کو جا رہے ہیں وہ کوئی آپ کوئی تویز لکھ کے دے دے سو تویزاں میں بالکل منکر بول اقرار کر رہے ہیں. اللہ دیا ولیاں دیا اینڈ پھٹا پھیر دے کوئی ولی اس اینڈ پھٹے چی اثر ہو جائے اللہ دیا ولیاں دا انکار نہیں. لیکن ویڈیو دور ایسا ہے وقت ایسا ہے ایویں اسے ٹھگ دے ہتھ چڑھ جاؤ گے سرکاری لوگ سرکار پاک دے ہو جاؤ جڑا علاج سرکار پاک نے دسیا ہے وہ میرے بچیو وہ تے عمل کرو وہ تے عمل کرو. تواڈے عمل کرنے وچ کوئی کسر ہو سکتی ہے تواڈے عمل کرنے وچ کوئی کسر ہو سکتی ہے انہاں دے نوازنے وچ کوئی کسر نہیں. میں تانوں آپ دس رہا آپ تانوں دس رہا میں تواڈے سامنے جی تو سب تواڈا یہ ذہن ہے کہ یہ کوئی تقریراں دے ایسے نالے گھر میرا بنے ہیں ادوں میں تقریراں اس طرح کردا ہی پورا ساڈے تو گھر میرا بن گیا. سبحان اللہ جی نہیں علی رسول ہوں 2-3 سال اللہ گلا ہو گیا. بس میں یہاں جمعہ پڑھایا کسی نے تقریر سن لی اس نے کوئی تقریر شکریہ نہیں ہوتی تھی بے شک ذہن چ رکھ لینا. ایسے ہی میں بیٹھا رہتا تھا ارے شریف بات ادھر کراچی میں بھی جب تھا ایسا ہی تھا. یہاں پر بھی یہ ابھی کچھ 2-3-4 سالوں سے ذرا رولا پہ گیا. میں یہ سمجھا بھائی سائیاں یہ ارادہ فرمایا کہ کچھ ٹائم وقت کر دے میری گل کرنے وہ میں نے کیا ہے. 2020 میں انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی تقریر کا اختتام پذیر ہوگا اور پھر بھی دوسرا ہی سلسلہ ہوگا ایتھے ہی اللہ اللہ کھانا. تو یہ ساری گلاں تساں سن لیاں اور براہ راست میرا ہی نام جمال الدین ہے نہیں سمجھ آئی. اصلی نام تو کوئی ہو رہا ہے میرا لیکن شہرت یہی ہے جمال الدین عبد مصطفیٰ مجھے ہی کہتے ہیں اور یہ میں خود باتیں کر رہا ہوں. لہذا فیس بک پہ پوسٹ کوئی لگانے کی جو بندہ کوشش کرے وہ پہلے اس وکیل سے بات کر لے. نام جو لکھتے ہو کہ جمال الدین بغدادی نے یہ کہا میں نے لوگوں کو منع کیا میرے نام کے ساتھ ہرگز سید نہ لکھا جائے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے لوگوں کو منع کیا میری تقریر کی ریٹ فکس نہ کیے جائے. میں نے لوگوں کو یہاں تک منع کیا میرا نام ہی نہ لکھا جائے عبد مصطفیٰ لکھا. سبحان اللہ. یہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اسٹیج پر تقریر کرنے جاؤں کوئی میرے نام نہ رہا نہ ہی اناؤنسمنٹ کی جائے کہ اب فلانا تو فلانا تو فلانا آ رہا ہے.
کچھ بھی نہیں، حضور کا ایک کتا، یہ میں ہی جمال الدین ہوں اور میں ہی کہہ رہا ہوں، لہٰذا ادھر کی بے فرق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ساتھی اگر کوئی ایسی پوسٹ دیکھو جس میں کوئی ساتھی ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے، ہمارا حکم ہے اس کو جواب نہ دیے جائے، اس کو کوئی غلط بات، اس کو کوئی گالی نہ دی جائے، اس کی مخالفت بھی نہ کی جائے، خالی ڈیلیٹ کر دی جائے۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ مزید دے دے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ عاجز ہو جائے اور عاجزی کرنے سے اگر اس کی عزت ختم ہو جائے تو قیامت کے دن وہ مجھ محمد سے عزت لے لے۔ عاجزی کرنے سے کوئی عزت شزت غائب نہیں، اور نہ ہی ہمیں شوق ہے، ہم یہ ہیں اب ہم کیا ہیں اس کو چھوڑو، اس سے کسی کا کیا لینا دینا؟ کیوں عزیز صاحب کون ہو، دسو، نسب دسو، خاندان دسو، اور تمہیں کیا ہے، موچی سمجھ لے چل، مراسی سمجھ لے چل، کچھ سمجھ لے، کوڑا شدہ سمجھ لے گھروں کا، جو تیری مرضی ہے سمجھ، کچھ بھی لفظ نہ بول ہمیں موچی کیا ہے، مراسی کیا ہے، پر اتنا تو مان کے ہم ہیں مصطفیٰ۔ تو آپ سارے میرے اس مسئلے میں مددگار بنو گے کہ نہیں؟ بس جو میرا ان باتوں پر میرا مددگار ہوگا، اور یہ مائنڈ بھی نہ کرنا، جو ساتھی یہ ایموشن والے بیٹھے ہوئے بالکل مائنڈ نہ کرنا، اگر آپ محسوس کرو گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خود مجھے زبردستی ایک مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہے پھر تم سارے چاہتے ہو بن جائیے، چاہتے ہو تو پھر تھی میرے مددگار بنے، اور وہ مددگار ایسے بنو گے، یہ نہیں کوئی بندہ بات کر دیتا ہے تو پھر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے آپ اس کو بہت پیار سے کہو بھائی کس سے ٹائم لیا۔ ایک تقریر کر کے میں آیا، ادھر سرگودے کے پاس ہے ایک سائی باغ، کوئی بندہ جانتا ہے؟ اتنے میں تقریر کر کے آیا تو اتنے ایک سنگی نے پتہ نہیں کوئی حاجی صاحب آئے ہوئے، چک چک صاحب نہیں آئے، وہ گئے انہوں نے ملتان میں حاجی صاحب پلاٹ پرلا جو ہے سکا جتنے پروگرام سلانا ہوتا ہے اس شریف کا، وہ پلاٹ پرلا اتنے میں چار دیواری بنا رہا تھا۔ رات کو میں تقریر کر کے آیا، سویرے مجھے وہ حاجی صاحب کہنے لگے، وہ یہاں اسلام آباد کی کاروبار ہے وہ ادھر سے، کیا نام ہے اس کا، عبدالحکیم، وہاں میں آخر لگے بھائی تو سر آتی صحیح بات دے میں خیال تینوں کی میں پتہ لگا، اگر وہ جس بندے پروگرام کرایا وہ دی دکان تو میری دکان، میرے کنڈے کی دکان گولڈا شریف کے کول کٹھی، اس میں نے کیا کہ راتی بابا جی آئے ہوئے سن، انہاں عشق رسول دیا گلاں کیتیاں، ساڈا سینہ ٹھر گیا، سبحان اللہ۔ لیکن ایک پرابلم، وہ حاجی صاحب آ گیا کہ یار وہ بندے جس کو 50,000 روپیہ نہ ہوئے وہ انہیں دی تقریر کرا نہیں سکتے۔ وہ حاجی صاحب آ گیا کیڑا بابا یار جی کدی اس عشق کی گلاں کیتیاں، ساڈے مرشد کہندے ہیں جیڑا عاشق ہوئے وہ وچدا نہیں معشوق نہیں۔ وہ بابا کیڑا ہے، اس نے وہ کلپ نکال کے رات والا وہ حاجی صاحب بٹ مرشد نے وہ لو جی حاجی صاحب میں آ کے آدھے 50,000 روپیہ انہیں تقریر دا، میں آخیا حاجی صاحب میرے گڈی چ بہنے ایک بندے لفافہ ہے اور جو بندہ بھی مجھے دیتا ہے ایک مرتبہ اس کو میں ضرور کہتا ہوں رہن دیو کی ضرورت نہیں، یہ تک بھی میں کہنا وہ نہیں پٹرول شٹرول جی لے لیتا ہوں، پھر فکس شکس کو بھی نہیں۔ میں آخیا میں نے ایک لفافہ پڑھا ہے، میں لفافہ کھول کے تک ہے وہ 25,000 روپیہ سے تے تو میں نے نہیں کیا۔ حاجی صاحب نے کہا انہیں 50,000 روپیہ فلانے بندے نے دیتا ہے، بندے کا نام ہی میری لیتا تک لو اجے بھی تو پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس بندے کو اساں ڈسمس کر دیتا ہے، بندہ ڈسمس کر دیتا ہے، الحمدللہ سمجھ گئے ہو نا، اب بندہ ڈسمس اساں کر دیتا ہے تو یہ نہیں پکڑنا ہو، یہ تساں ساریاں دا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پروگرام کرانے والا آپ دوستوں کو جانتا ہے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ نے ٹائم صحیح سے براہ راست دیا ہے یا کوئی ٹھیکیدار شریف تو جی ٹھیکیدار شریف نے وہ اصل سارے اکھاں کھولنی ہے، دھیان کرنا ہے،
باقی جڑے سنگی فکس کرتے ہیں وہ جانا انہوں کا کم جانا ہے وہ کدے وہ سمجھتے ہیں کوئی مناسب ہے تو ٹھیک ہے سمجھی رکھنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں جو مناسب سمجھتے ہیں یا مطلب جڑے گل ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اگر تم دنیا مانگو گے ہم تمہیں دیں گے آخرت نہیں دیں اور اگر تم آخرت مانگو گے مجھے اپنی ذات کی عزت کی قسم میں دنیا بھی دے دوں گا آخرت بھی دے دوں گا یعنی یہ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی یہ گل پکی ہوگی جی اور عاجزی بھی اختیار کریں تکبر مخالفت کرنے والے کی مخالفت بھی نہیں کرنی گالی دینے والے کو گالی نہیں دینی دروش نہیں پڑھنا استغفار نہیں کرنی اپنے مٹکے نو میلا نہیں ہو گیا دوسرے نے ساڈے کو ٹائم ہی نہیں جواب دینے دی نیک نے نیک بد نے بد جانا ہو جائے جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا سائیں کریم آپ تشریف لے گئے صحابہ پاک نال سن وہ بندہ ایک ملیا آپ نے فرمایا اے جڑی بستی ہے یہ بکی ہو جی لوگ نے اس ایک بندہ چنگا نہیں تھوڑے اور اگے ہوئے ایک بندہ ملیا فرمایا اے جڑی بستی ہے کنج دی ہے اس آگے جی ادھے چنگے نے ادھے ماڑے اگے گئے ایک بندہ اور ملیا فرمایا اے جڑی بستی ہے کنج دے لوگ نے اس آگے غریب نواز یہ سارے ہی چنگے لوگ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا بستی ایک کے کون ترے بستی تریاں بندیاں کو میں پوچھیا تو تریاں بندیاں وچوں ایک نے کہا ماڑے ایک نے کہا ادھے چنگے ادھے ایک نے کہا چنگے ہی ہیں ماڑا ہی کوئی نہیں اور میں وہ جس بندے کہا جی نا چنگا کوئی نہیں اس نے اپنے اوپر قیاس کیا وہ اندر ہی ایسی خرابی ہے انہوں چنگا ہی نظر دیا جس کے نا ادھے چنگے ادھے ماڑے اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں چنگا بھی ہے تو جس نے کہا نا اتنے ماڑا ہی کوئی نہیں فرمایا وہ آپ ماڑا نہیں اصل سارے اچھائی پھیلانی ہے آپ کو انشاءاللہ آسانیاں پھیلانی ہے کسی کو مشکل مبتلا بھی نہیں کرنا ایک جگہ گئے ہیں تقریر کرن میں یوسف شاہ جگہ کا نام ہے وہ جڑا بابا ہے چیئرمین ہے میاں والی اس کے نا اس چوک دا ارنولی چوک وہ جانتا ہے تقریر یہاں سے کرنے گئے تقریر کرنے ہم وہاں پر پہنچے جی اگے بندہ کیا ہے چیئرمین اس کو ویسے ہی کرنے اس تقریر سے پہلے نا میرے پاس روے میں کہا بابا کیا بات ہے کہنے لگا میری عمر کوئی 60 سال ہے کوئی سال ایسا نہیں گزرا جو میں سرکار کا میلاد نہ تو میرے نا ایسے سال کی حالات صحیح نہیں سن میں مجھ بیچی میلاد شریف لو جی اس بندے نے گل دکھا دی انج لگیا جی میں کسی میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیا اینڈ اندروں میں سوچوں میں گم ہو گیا اے گل اس بابے نے کر بھی دیتی ہے جی نہ پتا ہوگا میں اور گل سے ہوں پتہ لگ گئی تقریر ہوئی تقریر کے بعد جب چلنے لگے تو وہ آیا خدمت پیش کرنے کے لیے میں کہا بابا جی یہ تم مجھ بیچ سکتا ہے نبی پاک دے نام تے تم مجھ بیچ دیتی تو تم تو سمجھ نہیں پڑی گا تو تم رسول انج نہیں جانتا جنہیں میں جانتا نہ جان کے تم مجھ پہ بیچتا ہے جان کے یہ گل بھی جان کے تو سائیں نو بھی جان کے ہم پیسے دے دیں ہمارے سے بڑا بغیرت کس سے اگر ایسا کرے آپ یوسف شاہ کو چل گئے نکلے ہو تو آپ یقین فرماؤ اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ مجھے اتنا اسی رات کو حضور نے نوازا تو مہینے پورے اگر ہماری کوئی خدمت کرتا تو ایک طرف بھی وہ رات کی ایک ہی طرف تقدیر میں بیٹھا ہے تقدیر ہے نا
تو یہ اندر کا ہوتا ہے، اندر کی لالچ ہوتی ہے، بندہ ہو کرتا ہے، کتا بنتا ہے، نہ بن صابر ہو جائے۔ وہ 2 روٹیاں حالی پکا دیتی سن، 2 پراٹھے کی ہو لا کے بچ، تو امام حسن پاک کے لیے حسین علیہ السلام شہزادے 2 ہے، اندروں آئے گا نانا جی اندر روٹی کو نہیں بھوک لگی، وہ ایک راز ہی تھا، وگرنہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی راز ہی ہے نا، وگرنہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ سرکار مبارک نے تھوک مبارک بار دیتا آٹے چ 1.25 کلو آٹا 1500 بندے کھا کے آٹا نہ مگیا، تو بکری کا بچہ بنایا جابر پاک نے، وہ صحابہ پوچھو بھائی کتنے بکرے ذبح کیتے، انہوں نے کہا ایک چھوٹا جا بچونگڑا بچے، انہوں نے کہا یار 1500 جنے روٹی کھا گیا، روٹی گوشت مکدا نہیں پیا، اساں سارے موٹیاں کھا دیاں، انہوں نے کہا بھائیو تساں تو پہلے ہی جان دے ہو کہ بکریاں بکریاں نال پورا ہوندا بھی نہیں، گل تے سرکار دی دیے نہ پا دیے، گل ساری سرکار دیے، دیے نہ پا دیے، گل ساری سرکار دیے، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار پورا کر دیں، مہربانی سرکار فرمائیں۔ یہ راز ہوتا ہے، وہ جناب نے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے سن، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن رضی اللہ تعالیٰ، سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جناب بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے سن لیا کہ شہزادیاں واسطے کوئی روٹی انہوں نے نانا جی نوار، وہ آپ اٹھ کے دوڑ دے کانٹے ہو گئے، حضرت عمر بھی نکلے، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ عبد الرحمن بن عوف 2 پراٹھے بنا کے لے آئے کہ وہ لا، اس سرکار پاک نے فرمایا بھی کوئی نہیں، کوئی جاؤ تو روٹی لے آئے، وہ آپ اٹھ کے نس گئے تو لے بھی آئے، تو صحیح ہے کر کے تک میں تو سمجھنا اندر روٹی کا جڑا فرمایا نہیں نا کوئی نہیں، وہ میرا اپنا ارادہ ہے شہزادیاں عبد الرحمن بن عوف نو نوازن دی کوئی اے میرے دماغ میں چاہتا ہے، کسی کتاب میں جنہوں نے لکھا ہے میرا اپنا دماغ ہے جاتا ہے، تو یہ کوئی ترتیب ہے جی بنائی ہوئی ہے، وہ پھر جناب آپ نے فرمایا کہ تین کا کیا بھی نہیں تو روٹیاں لے آؤں، میرے دل میں شہیدوں کی محبت ہے آپ کی پتروں کی لے آئے، آپ نے فرمایا گل سن عبد الرحمن، فرمایا کان کھول کے سن، دنیا میں مال تھوڑے گا نہیں کرتے، آخرت جانے میں نہیں جاتا، دنیا میں مال تھوڑے گا آخرت جانے دے، لو میری جان حضرت عبد الرحمن بن عوف جنوں فوت ہوئے نا، اللہ دی قسم ہے نا کھانا میں حدیث شریف پڑھی، کوڑے نہیں ہونے، کوڑے پٹواری زمانے میں جڑے کوڑے جاننے ہو نا، جو دوسرے ساتھی وہ آپ نے کلاڑا کہتے ہو، وہ کلاڑے سے سونا کا ٹوڑا، اتنا سونا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، وہ جدو وراثت ہونے لگی نا 1000 اٹھ آپ نے بیت المال دیتا، 1000 کوڑا بیت المال دیتا، 6 لاکھ درہم صدقہ کیتے، پیچھے سونے کواڑے نال توڑے، تو مثال فرمانے تو پہلے سنیاں صحابہ نے کہا وہ ایڈا مال، انہوں نے کہا وہ لفظ نہیں کہ یاد، سائیاں فرمایا مال چھڑنے نہیں لگا، فرمان لگے جا بھی مطمئن رہا، چونکہ سنتاں 2 دتیاں نے، ایک پوری تک لئیے ہم تکڑ اگلی جائے، کوئی سمجھ آئی ہے؟ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے حالیے جام سارے بھر جائے، اے دیوانے بیٹھ، تساں سمجھے میں بھی تساں گل نہیں سنائی تو بڑا کام نہیں ہونا، اے جڑے گلاں سن رہے ہو حضور دیاں تساں سارے دیاں مرادا پوریاں ہو، یہ سمجھو بھئی میں تانوں جتھے پکا کرن دا رولا پیا پاوندا، سائیں 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 سرکار حضرت انس بن مالک نو آپ نے دعا دے دی کاری وارث انس بن مالک آپ نے فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ، یا اللہ اس انس کو پتر بھی زیادہ دے، پتر بھی مال بھی، یہ دعا بھی تھی کہ مال بھی تو پتر بھی، انس بن مالک فرماتے ہیں فواللہ، سنیں فواللہ اللہ دی قسم
ان مالی لقسی میں ایڈے پیسے نہیں گننے نہیں ہوتے انس بن مالک جنہ دے کار کھان جو وہ پہلے کوئی نہیں سی یہ دماغ وچ رکھ لینا گل پیسے اتنے نہیں گننے نہیں ہوتے وَإِنَّ وَالَدِي وَوَالَدَ وَالَدِي تساں ایک پتر نوں روندے ہو ان والدی ووالد والدی لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ فرمایا لوگو اج دے دن میرے پتراں تے پوتریاں دی تعداد 100 تو ود گئی ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر جتنے خالی ہیں جام سارے پر وفا کرنا اپنے اپنے علاقے میں جیڑا کوئی سید ملے وہ احترام کرنا جیڑا کوئی بزرگ ہوئے چشتی قادری نقشبندی سہروردی جن کا بھی ہوئے وہ احترام کرنا کامل نہ بھی ہوئے پھر بھی احترام کرنا لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہو تم پھر بھی احترام کرنا سمجھ آ رہی ہے کو نہیں لوگ چنگا انہوں نہ بھی سمجھے ہوں تو پھر بھی احترام کرنا تمہارا احترام کرنے سے بیڑا پار ہو گیا لوگ پانے اٹھا گا کر چورا کر تسا نسبت خیال کر لینا بابا فرید پاک دی نسبت ہے اے غوث پاک دی نسبت ہے اے فلانے بزرگ دی نسبت ہے بس تسا احترام کر لینا اپنی ماں کا بھی احترام کرنا جی ٹھڈ چوں نکلے اپنے پیو دے ہاتھ اکثر چومنا بلکہ جدوں بھی کر جڑا بندہ نوجوان سنگی میرا مرید ہے کوئی اس کا محبت کرنے والا ہے گھر جاؤ جس طرح اچھی چومدے ہو نا ہاتھ انج اس سے محبت نال اپنے ابو دے ہاتھ چومو کرو گے اگر ہو سکے تو ماں کے پاؤں بھی چوم لیں یہ بھی کر لیں کل یاد آ گئی یہ نہیں ہے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے انہیں چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی ماں باپ کی قبر پر ضرور جائیں اگر مہینے میں ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ممکن نہ ہو مہینے میں ممکن نہ ہو تو اکثر جب ٹائم ملے اپنی ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کرنے سے ماں باپ کی روحانی توجہ اولاد کے ساتھ شامل ہو جائے اور اگر میری طرف دیکھو لڑکے آپ نے جنہوں نے سوال کیا ہے اگر ممکن ہو آپ کیا کرتے ہیں جی ڈاکٹر ہیں تو مہینے کی کتنی آمدن ہے 50-60 ہزار کوشش کرو کہ اس میں سے 1000 روپیہ پکا ساری زندگی کے لیے وعدہ کرو اللہ پاک کی برگاہ میں منت مان لو نیت کر لو کہ 1000 روپیہ میں اپنے ماں باپ کی طرفوں انہوں کی طرفوں کہ اللہ کی راہ خیرات کر سکوں وہ پھر اپنے محلے کوئی غریب بندہ ڈھونڈ لو تو انہوں دسنے کی لوڑ نہیں وہ ہاتھ سے پڑا دو اور ہر مہینے باقاعدگی نال یہ کام کرو تو اللہ پاک انہوں نے اجر عطا فرمائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کے مثلا آج کل گرمی بڑی ہے گرمی بہت ہے کسی جگہ پہ دیکھو کوئی واٹر کولر لگا دے چوک شوق یا کولر رکھ دے یا جڑے پنڈوں والے سنگی نے قاضی امیر صاحب والے سلفان علی سرکار وغیرہ وغیرہ کہ آپ لوگ اپنے علاقے میرے نہیں میرے تو میریاں نادیاں بنا دو نادیاں ٹکٹاں دیاں کوشش کرو کہ کول پہ نلکا ہوئے وہ کول نادی بنا دیو اپنے خرچہ کر کے تو خرچہ بھی کوئی 1000 2-3 روپیہ وہ گاواں مجھاں جانور پانی پیون گے تے اللہ پاک اس عمل نال تہاڈی مغفرت دو گلاں آخری گل ماں باپ کے بارے میں پوچھا آپ نے تو جس بندے کی ماں یا باپ فوت ہو گیا ہے اگر وہ بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ مبارکہ پڑھو بنا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف جڑا بندہ حاجی صاحب غریب نواز 70,000 واری پڑھ کے کسی بندے کی روح کو بھی یہ سالے ثواب کرے گا اگر وہ
اس پر جہنم واجب ہوئی تو اللہ کلمہ شریف کی برکت سے اس پر بھی جنت واجب فرمایا۔ یہ گل جلدی نہ چلو آخر لنگر شریف تیاری جی، بس 5 منٹ تو جیڑا ایک بندہ سامنے منڈا ایک صاحب کشف سی منڈا ایڈے ولی ہوندے نا بزرگ ہوندے انہاں دیاں اکھاں اندروں روشن ہو جاندی وہ پھر منڈا سی صاحب کشف سی وہ دی ماں فوت ہو گئی بیٹھیاں بیٹھیاں رونا شروع ہو گئی رونا ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے انہیں پوچھا منڈیا کیوں روئے انہیں آخیا حضور میری ماں جڑی ہے کل دب کے آیا قبر وچ اج میں نظر آئی ہے وہی قبر وچ آ گئی آپ چپ ہوئے آپ 70,000 والی کلمہ شریف پڑھیا ہوا سی اپنے واسطے آپ نے اتھے ہی بیٹھیاں بیٹھیاں دل وچ نیت کی تھی یا اللہ جی اللہ نے گلا کرنے واسطے بولنا بھی ضروری نہیں جب تک تھاپڑا نہ لگے کام نہیں ہوتا کام ہو جاتا ہے نہیں جی کوئی اندروں ساز باز ہو ویتے پھر نہ ہوئے تو پاوے جو مرضی لکھ دے وہ بابے نا یعنی کہ اندر ہی اندر نہ سسٹم سیدھا کرنا اللہ جی مجھے میں 70,000 کلمہ پڑھے مائی نو ہوں این بھی نہیں کیتا منہ نال بھی نہیں بولیا اندروں ہی کوئی چکی چکی چلائی وہ منڈا ہسنا شروع ہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا ہوں اسیائیں پہلے روئے گل کے ہے اس آ گیا جی بابا جی گل ہے ماں میری جی نے ہوں قبر ویکھی وہ بن گئی جنت دا باغ سبحان اللہ میں مائی کو پوچھا مائی کل سردی سے ہیں آج جنت دا باغ ہے گل ہوئی کی ہے اما مینوں آخیا جڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھے ہے انہیں ہن 70,000 کلمہ بھیجے تے اے پھر وعدہ کرو کلمہ شریف پڑھو گے میرا ویسے طریقہ یہ ہے میرے جو مخلص ساتھی ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ 1.25 مرتبہ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھو تھوڑا تھوڑا کر کے بلال بھائی آپ بھی یہ یاد کر لیں 1.25 مرتبہ کلمہ شریف آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے اچھی بھائی آپ نے بھی شادیاں 4 کیتیاں نے کلمہ سارے تک دے سارے کر کے رکھا ہے 4 بیویاں آپ کے الحمدللہ موجود ہے اور اللہ پاک کے اوپر بڑی نعمت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ اضافے دا باعث ہے حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فرمایا کسی نبی نال 2 کسی نال 4 کسی نال 1 بندہ ہوئے گا کسی نال 100 کسی نال 1000 فرمایا جدوں اساں آواں گے نا میدان محشر میں محمدی محمدی انشاءاللہ میدان معاشر میں بھی اور نبی بھی دیکھیں جو کون آ رہے ہیں تو پھر فرشتے کہیں گے یہ محمد والے آ رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو اسی طرح ہم انشاءاللہ تو آپ سارے ساتھی سنیں آپ بھی شاہ جی کی بھی برگاہ میں عرض ہے اور باقی دوستوں کے عاجی صاحب شیر 500 یاد نے 1.25 لاکھ والی کلمہ بھی پڑھو 1.25 لاکھ والی تساں باقی سارے سنگی بھی جس نے مرضی ہے وہ وعدہ کرے زبردستی کوئی نہیں تساں پڑھ چکے پھر بھی کر لیں دوبارہ پھر صحیح اے جڑے پڑھ رہے ہیں دوبارہ پڑھنے کی پریشانی نہیں 1.25 لاکھ والی کلمہ شریف پڑھنے والا مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو جاتا پکی بات خبر پکی ہے خبر پکی ہے جاسوس بھی پکا ہے خبر بھی پکا ہے جاسوس کا سامنے خبر پکی یہ اگر کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے ہے جی آپ سارے ساتھی جو اے جنہیں تمنا ہے نا ساریاں اچھلیاں ہو جا سکتی انشاءاللہ عز و جل اور سارے مل کر سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں گے، پھر ادب کے ساتھ اسی طرح لینے بنا لیں گے اور بہت عقیدت سے ذرا کلوز لینا بنایا جا تھوڑی ہے زیادہ ہوئی گئی سی اللہ کر سی اجے فی الحال جتنی یہ بھی سنجھ ہی دیتی لینا بنا لینا، کوشش کرنا کہ چاول ایک دانہ بھی زمین پر نہ گرے، اس گری پر نہ گرے، کیونکہ اس کے بعد پھر عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو اگر لنگر شریف نیچے گرے تو ویسے بھی عقیدت مند کو 11ویں شریف کی لحاظ نیچے نہیں گرے، ٹھیک ہے نا جی؟ تساں اگلے مہینے تساں نعت شریف پڑھنے، اگلے مہینے تساں نعت فیصل آباد والے ہو 66 کاندرے والے ہو، تساں نعت شریف پڑھنے اگلے مہینے، باقی جڑے نعت خان شریف فرمائے انہوں نے اگلے مہینے سو اگے نمبر ہے۔ یہاں ایک بندہ نیا ساتھی صرف ایک بندہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے کنگال گھومنے دیں میں نے اصل جو کلام میں جو لوگ پڑھتے ہیں ہمیں پریشان کرو گے ایسے اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ پابند چمن مہکتے لہکتے ایسی ایسی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اینج لگتا ہے کہ بندہ آسمان تو لفظ لے کے آتا ہے سیدہ دی شان۔ تو تساں بھی جڑے سنگی تساں بھی مہربانی کرے جڑا اگلے مہینے پڑھو گے اعلیٰ حضرت نے کلام میں پڑھیا ہے جی، چمک تجھ سے باتیں ہیں اور میرا دل بھی چمکا دے، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ نہیں کہ باقیاں نے کلام چنگے نہیں، ساریاں نے چنگے، نور نہ لاگے، ہر پھل نہیں اپنی خوشبو ہے نا، وہ ساڑھے نکے کی دریا حضرت نہیں لگی ہے، اور بھی چنگے ہیں، اور بھی ایسا کو کسے کی چمیلی نہیں چنگی لگ رہی، کسے کی گلاب نہیں چنگی لگ رہی، ایسا نہ تو سن گیا اپنی اپنی پسند ہے۔ وہ جڑی پٹھانا نے ڈھانگی سنگی بیٹھے ہوئے، کوئی پٹھانا نے ٹرکاں پہ چلے گیا ہونا پسند اپنی تو یار ساڑے مجھے پسند کرنے دے ایسا کیتی ہوئی پسند، عاشقاں میں اعلیٰ حضرت بہت چنگے لگنے، فقیران میں محبوب الہ بہت چنگے لگنے، نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ تو غوث پاک رضی اللہ بہت چنگے لگنے، اللہ نے محبوبوں میں سرکار نے نالم سرکار بھی تو سارے کی اللہ پاک نہ دور نظر سنا، اے مہربانی فرما سو انہاں گلاں پر عمل کر سو انشاءاللہ پار ہو گئے سی تے سارے کلمہ شریف پڑھ سا مزہ کانچ ہے بھئی اگلے مہینے اگلے 11ویں شریف جڑا تساں چھوڑ میں تساں کو پوچھاں کہ یار چاہو کتنے جڑیاں 1.25 لاکھ مری کلمہ پڑھے، یہ جڑا میں گل کراں اگلے مہینے اللہ کرے کہ کوئی 20 25 سنگی ایاں ہاتھ چاہیے آخر بجی اساں 1.25 لاکھ واری پورا کریں، جو ہی 1.25 لاکھ کلمہ پورا ہوتی ہے تو 1.25 لاکھ بھی پورا ہو انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
پاک اپنی برگاہ قبول فرما یا رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فعل یہ کلام پاک اسم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ قبول فرما آپ بھی ازواج مطہرات کی خدمتاں پیش کرنے قبول فرما اہل بیت پاک اور صحابہ پاک اور اولیاء عملی اور تمام انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں میں جو کلمہ وہ ہے اور جتنے بھی حضرات دعا میں مشغول ہیں دعا میرے ہم سب کے ابا اجداد کی ارواح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مرد و زن اور سارے نیک گناہگار سب کو یا اللہ پاک یہ کلام شریف جو سورہ فاتحہ شریف ہے سورہ اخلاص شریف ہے جو یہاں پر ذکر و اذکار ہوا ہے جو درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب سب کی فردن سب کی روحوں تک پہنچا یا اللہ پاک جدوں اساں اس دنیا میں جاؤں تو سارا سارے نا خاتمہ میں ایمان دے یا اللہ پاک یہ جڑے سبھی ملتان شریف شاہ صاحب اللہ یہ ملک ریاض صاحب نے سارے سبھی نال نہ دے فیصل آباد کو جڑے سبھی ہے انڈی گیٹ کو جڑے سبھی ہے لاہور کو جڑے سبھی ہے ملتان کو جڑے سبھی ہے اور جڑے علاقوں میں جڑے سبھی اتنے تشریف فرمان ہے یا اللہ پاک سارے سبھی نے مشکل آسان مصیبتاں دور ہو جائیں جڑے سبھی بے اولاد نے سب بے اولاد ہو جائیں جڑے سبھی روزی کے مسئلے پریشان ہو یا اللہ پاک پریشانی دور ہو جائے یا اللہ پاک اس ملک پاکستان کے فضل کے کرم کے رحمت یا اللہ پاک اصل ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایمان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین میرے آقا و مولا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے نصیب فرما میرے آقا و مولا حضرت محبوب الہ شاہ نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نصیب فرما کل اولیاء دی محبت عطا فرما کل فقراء محبت عطا فرما سچیاں لوکاں نال محبت نصیب فرما جھوٹیاں لوکاں تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جڑے جھوٹے نے انہاں نوں سچا فرما دے جڑے ناقص نے انہاں نوں کامل فرما یا اللہ پاک جڑے متکبر نے انہاں نوں عاجزی عطا فرما اساں سارے نوں بھی عاجزی عطا فرما یا رب العالمین اس دروازے کی برکت کو سلامت رکھ یا اللہ پاک میری نسل وچ بھی فقیر کے درویش رہن قیامت تک آپ دے اور آپ دے محبوب دے غلام تے عاشق رہو یا اللہ پاک سارے سنگیاں نے جڑی اولاداں دتیاں نے نیک فرما اور عاشق رسول کو لا دے جڑے سنگی بزرگ نے بوڑھے نے ضعیف نے انہوں نے صحت عطا فرماؤ اے دنیا دی محتاجی کو محفوظ فرما جنہاں سنگیاں نعت شریف پڑھی جنہاں سنگیاں حضور دی محبت وچ انہاں دی خدمتاں خاطرم کیتیاں نے بن منگیاں انہوں نے دیتا نے یا اللہ انہاں دی روزیاں وچ برکت پا جڑے سنگی نعت خوانا حضرات تے تشریف فرما نے میرے سمیت انہاں سارے نوں تے مینوں بھی خلوص عطا فرما یا اللہ پاک ساری نظر دنیا کی دولت پہ نہ ہو سن تو جس طرح مولا علی پاک فرمانے سن دعا کرتے سن یا اللہ دنیا کو میرے ہاتھ میں دے میرے دل میں نہ دینا اور اپنی محبت کو میرے دل میں رکھنا ہاتھ میں نہ رکھنا فرمایا دنیا ہاتھ میں ہو اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہو چونکہ دل جڑی شے ہونی وہ پکی ہونی پکی دنیا کی محبت پکی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی محبت پکی ہونی چاہیے یا اللہ پاک اس طرح ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے آباد کرنا جنہاں سنگیاں یہ لنگر شریف لایا یا جو سنگی مانا اس لنگر میں تمام وچ حصہ پانے دل میں دعا کرو اللہ انہیں روزیاں برکت دے مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے 2-4 بندوں کا پتہ ہے باقی جو معاونین ہے مجھے کچھ پتہ نہیں جو بھی ہیں وہ اللہ ان کی روزیوں میں برکت ہے جو بھی ہے اللہ ان کی مرادیں پوری کرے اللہ پاک وہ اللہ پاک وہ اللہ پاک تساں نے مشیرات کی صحت عطا فرمائے یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے انہاں نے زبانوں نے صدقے اس کمینے کم کرنے کے الفاظ اللہ پاک قبول فرمائے مالکہ تجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ان لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے اور تو نے ان پر فضل کر دیا یہ تیرے محبوب کے قدموں پہ لگ جائیں گے تجھے پتہ ہے یہ تیرا بندہ زون کیوں مار رہا ہے
میرے مالک کے لیے شفا دے، ان کی مرادیں پوری کرتا کہ ان کو یہ لگے حضور کا صدقہ ہوا ہے۔ میرے مالک کی مرادیں پوری فرما، ان کی جو تمنا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی، جس طرح بھائی نے کہا ہے اور بھی بہت سارے ہیں، اللہ پاک سب کو شفا دے، اللہ پاک مجھے بھی شفا دے، آپ کو بھی شفا دے۔ الہی ہماری درخواست کو قبول کرو، اے عاجزوں کی عجز کو قبول کرنے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اپنے معبود جی کا صدقہ جن سے تو محبت ایسی کرتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، تجھے تو ان کے نام کی بھی لاج ہے، تجھے تو بے درود کی لاج ہے، تو بس انہیں کا یہاں عشق بڑھتا ہے، لاج منہ نکلتا ہے ہمارا مانا، ہماری روح، ہمارا بدن، ہمارے آواز، ہم اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے پاپی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، مگر تیرا دروازہ بہت وسیع ہے، تیرا کرم بہت وسیع ہے، تیرا فضل بہت وسیع ہے، اے وسیع فضل والے، اے کھلے کرم والے، اے رحمان و رحیم، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس دعا کو قبول فرما، فضل فرما دی، اس لنگر کے ایک ایک دانے میں شفا پیدا فرما دی، یا اللہ پاک اس دروازے میں میری نسل کو بھی یا اللہ پاک اس دنیا کی محتاجی نہ دینا، میرے بعد بھی کوئی یا اللہ ان کی مال و دولت کو نہ دیکھ، اپنی جناب سے غنی کرنا بس میرے عشق میں لگے رہے، میرے مالک اپنے معاملے میں مبتلا فرما، بکھیروں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں کچھ استقامت ہے یہ تیری وجہ سے، تیرے معبود کی وجہ سے، ہم گر جائیں گے اگر تیری نظر ہٹی تو گر جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا اگر تیرا وجہ نہ ہو، تم سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، جیسے وزن کر رہا ہے اسی طرح کرتے رہا، اسی طرح مہربانی ہو، اسی طرح عنایت ہو، دروش کی پڑھو سرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلا علی سیدنا و مولانا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد بحق لا إله إلا الله.